تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس امریکہ یورپ پر ایٹم بم مارے گا۔ دوسری جانب روس پر 33 ممالک کا حملہ، روس نے 30 جہاز مار گرائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین، امریکہ، تائیوان، بھارت جنگ کا طبلِ جنگ بج گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کا ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کرنے کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو روس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس امریکہ یورپ پر ایٹم بم مارنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب روس پر 33 ممالک کا حملہ۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا ہے کہ اس کی فورسز ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی مشقیں کریں گی۔ ماسکو کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا اس طرح عوامی سطح پر اعلان پہلی بار کیا گیا۔ ماسکو نے اس کارروائی کو یوکرین کی جنگ پر مغرب کے ساتھ گہری ہوتی کشیدگی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ جوہری ہتھیاروں پر مشتمل حکمت عملی سے متعلق مشقیں کرنے کا منصوبہ۔ ماسکو کے مطابق روسی فیڈریشن کے بارے میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ انتباہ ہے کہ یوکرین کی جنگ پر مغرب کے ساتھ روس کی کشیدگی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکٹیکل ہتھیار عوامی طور پر ان ہتھیاروں کو کہا جاتا ہے جو فوری نتائج سامنے لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اس نوعیت کے ہتھیاروں میں جوہری اور روایتی دونوں طرح کے ہتھیار شامل ہوتے ہیں۔ مختصر فاصلے تک زمین سے زمین یا فضا سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل بھی ٹیکٹیکل ہتھیاروں کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ روس کے پاس کسی قسم کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار ہیں اور کریملن کے اس اعلان کے مقاصد کیا ہیں؟ رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں اس کا جائزہ لیا۔ جوہری ہتھیار عموماً بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں اور انہیں بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اہداف کی جانب بھیجا جاتا ہے۔ وہ شہروں کے شہر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار جنگ کے میدان میں دشمن فورسز کے خلاف استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کی طاقت کم ہوتی ہے اور یہ محدود علاقے میں مکمل تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیکٹیکل جوہری بم کی طاقت 1 کلو ٹن یا اس سے کم ہو سکتی ہے، جبکہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے نیوکلیئر بم کی قوت 15 کلو ٹن تھی۔ سائنسی نقطۂ نظر سے اس بم سے پھیلنے والے تباہی کی مزید وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ 1 کلو ٹن جوہری بم 1000 ٹن بارود کے مساوی دھماکہ پیدا کرتا ہے۔ فوجی نقطۂ نظر سے 1 کلو ٹن کا جوہری ہتھیار ایک محدود علاقے یا شہر کے حصے کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے، جبکہ پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے زیادہ قوت کا بم درکار ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدوں کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ ٹیکٹیکل بم ہتھیاروں کے کنٹرول کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ روس نے کبھی بھی اپنے ٹیکٹیکل ہتھیاروں کی تعداد یا اس سے متعلق دیگر تفصیلات جاری نہیں کیں، لہٰذا کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ روس نے یوکرین کے خلاف مکمل جنگ بندی 24 فروری 2022 کو شروع کی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مغربی طاقتوں کی جانب سے کیف کی فوجی مدد میں اضافہ روکنے کے لیے وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ جنگ کے آغاز میں پوٹن نے کئی بار ماسکو کے جوہری ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہوئے روس کے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے تمام ضروری وسائل استعمال کریں گے، لیکن بعد ازاں ان کی جانب سے اس نوعیت کے بیانات کم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری جانب مغرب کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روسی ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ولادیمیر پوتن کا اعلان۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں فتح کے لیے روس کو ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ مغربی ممالک کے مجموعی ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ روس پر 30 ممالک کا حملہ، روس نے 30 جہاز تباہ کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے یوکرین سمیت 30 ممالک نے روس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو بائیڈن نے یوکرین کو روسی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی ہتھیار بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے یوکرین کو روس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے واشنگٹن کی طرف سے فراہم کیے گئے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے BBC کو بتایا ہے کہ ان کی ٹیم کو ہدایات کی گئی ہیں کہ یوکرین کو یقین دہانی کروائیں کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے والی روسی فوج پر جوابی حملوں کے لیے امریکہ کی جانب سے دیا گیا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ حالیہ ہفتوں نے روس نے اپنی سرحد سے قریب یوکرین کے علاقے خارکیو کی جانب پیش قدمی کی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فورسز کی جانب سے خارکیو کے نواحی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 3 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے امریکی حکام نے برطانوی میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ روس کے خلاف دور تک مار کرنے والے میزائل یا آرمی ٹیکٹیکل سسٹم پر پابندی سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک اور امریکی عہدیدار سے جب اس متعلق پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو کبھی نہیں کہا کہ وہ حملے کے لیے آنے والے روس کا جنگی ہتھیار روسی سرزمین نہیں گرا سکتا۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل برطانیہ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ان پابندیوں کو نرم کرے گا جن کے تحت یوکرینی مغربی ممالک کی جانب سے فراہم کیے گئے ہتھیار روس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خبر کے مطابق روس نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ دوسری جانب چین اور تائیوان آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ بھی تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے، جس سے چین کو بہت زیادہ غصہ ہے، اور چین تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تائیوان کے دفاع کی خاطر فوجی طاقت کا استعمال بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے کھلم کھلا چین کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ چین جو کہتا ہے کہ 2035 تک وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا، تائیوان کو ہتھیا لے گا، لیکن چین پوری طرح ابھی تک قبضہ کرنے کی کوشش میں نہیں لگا۔ جس دن چین حملہ کرے گا اس دن امریکہ بری طرح ناکام ہوگا۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ اور ڈرون فروخت کرنے کی منظوری دے چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر صورت مسئلہ دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ حکومت تائیوان کو $360 ملین کی مالیت کے ڈرونز اور اس کے متعلقہ آلات سمیت مختلف عسکری آلات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔